یہ ہفتہ پاکستانی عورتوں کے لیے ایک نائٹ میئر تھا۔ ایک کے بعد ایک ایسی خبر کانوں میں پڑی ہے کہ ہر عورت یہ سوچ رہی ہے کہ کیا وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ ہے۔ میں یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی کیونکہ کیسز اتنے زیادہ ڈسٹربنگ ہے کہ دماغ خراب ہو چکا ہے، لیکن بولے بغیر مجھے چین بھی نہیں آ رہا تھا۔ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں 64 سال کے اصغر علی 4 بچوں کا باپ اپنی 58 سال کی بیوی اسما کو لوہے کے روڈ مار مار کر اس نے قتل کر دیا۔ تم سب کو ڈیٹیل پتہ ہی۔ جب اسما کی موت ہو گئی تو اس نے گھر بند کیا، پولیس اسٹیشن گیا اور مطمئن انداز میں کہا کہ جی میں نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ اس کے بیٹوں نے، اسما کے اپنے بیٹوں نے، وہ بیٹے جن پر اسما ماں ہونے کے ناطے جان چھڑکتی ہوگی، وہ بیٹے جن کو اسما اپنی بیٹیوں پر ترجیح دیتی ہوگی، وہ اسما جو اپنے بیٹوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی نہیں تھکتی ہوگی، ان بیٹوں نے پولیس کو کہا کہ ہم اپنے باپ کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہتے۔ اسما کے لیے کیس اب اسٹیٹ فائل کر رہی ہے۔ اسما کے لیے اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے قتل کے بعد بھی سٹینڈ نہیں لیا۔ میں سوچتی ہوں اسما نے 4 بچے پالے، پوری زندگی ایک آدمی کے لیے اس کے ساتھ گزار دی، چھوٹے سے ٹوٹے پوٹے گھر میں گزارا کیا۔ کتنی ہزار بار اس نے کھانے پکائے ہوں گے، کتنی بار اس نے کپڑے دھوئے ہوں گے، استری کیے ہوں گے، بچوں کے جوتے پالش کیے ہوں گے، اور کتنی بار اس نے سب کے لیے سوچا ہوگا اپنے آپ سے پہلے۔ اور ایک رات رینڈملی اس کے محافظ شوہر نے اس کی پوری زندگی، اس کا پورا وجود، سب کچھ منٹوں میں مٹا دیا۔ 64 سال کے اس مرد کے لیے یہ صرف اتنی سی چیز تھی۔ وہ عورت بھی تمہاری اور میری ماں جیسی ہوگی، قربانیاں دیتے دیتے زندگی گزار دی ہوگی اس نے، اور اس کو یہ صلہ دیا گیا۔ شوہر نے تو چلو قتل کر ہی دیا، اپنی سگی اولاد بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی۔ اور کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی ریزن ہو، کچھ بھی ہو، اس قتل کو جسٹیفائی کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور اگر تم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو تو اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ پھر کوئٹہ کے ڈاکٹر مہنور ناصر، ایک پوسٹ گریجویٹ ٹرینی، سالوں محنت کی، وہ سول ہاسپٹل کوئٹہ میں کام کرتی تھی۔ 7 جون 2026 کو ہاسپٹل میں CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ 26 سال کا ہمایوں شاہ ہاسپٹل کے لفٹ آپریٹر نے ڈاکٹر مہنور کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ ایسڈ پھینک دیا۔ اس کا وہ چہرہ جس پر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا، ہو گیا۔ اور کتنا آسان ہے نا کہ بازار کے احتساب خریدا اور جس کے منہ پر بھی چاپ پھینک دیا۔ کون پکڑنے والا ہے اور کون پوچھنے والا ہے؟ جنگ میں فرسٹ ایئر کی یہ 17 سال کی لڑکی گھر سے رول نمبر سلپ لینے گئی۔ وہ گھر سے نکلی اور 4 دن تک غائب رہی۔ 4 دن تک اس کے ماں باپ نے مسنگ رپورٹ درج کروائی، پولیس اس کو ڈھونڈتی رہی، پھر کچھ لوگ اس کو بے ہوشی کی حالت میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا کہ وہ لڑکی کریٹیکل کنڈیشن میں لائی گئی ہے۔ اس کو THQ ہاسپٹل جنگ میں ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں وہ علاج کے دوران مر گئی۔ حسیب، عامش اور حسن 3 نام مرد اریسٹ ہو گئے۔ ان 3 نام مردوں نے ایک 17 سال کی لڑکی کو کڈنیپ کیا اور 4 دن تک اس کو کس عذاب سے گزارا ہے، یا تو یہ وہ لڑکی جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے۔ کیا ہوتی ہے 17 سال کی لڑکی، کیا خواب ہوتے ہیں ایک ٹین ایجر کے؟ اس کو اتنی تکلیف دہ موت دی گئی ہے جس کو اس دنیا کی کوئی بھی عورت ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن ان 3 نام مردوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو کسی کھلونے کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا چاہیے، کیونکہ نفس پر قابو رکھنا تو ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہوگا، نظر نہیں رکھی ہوگی گندی اولاد پہ، پیدا کر کے چھوڑ دیا آوارہ۔ پھر اس کے بعد ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک 18 سال کی لڑکی، گھر میں کام کرنے والی ڈومیسٹک ہیلپر، اس نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے گھر میں آرام کرنے کی بجائے کچھ روپے کمانے کے لیے، عزت کی حلال روٹی کمانے کے لیے کسی امیر گھر میں میڈ کی نوکری کی، لیکن اس امیر گھر کے بیٹے نے اس کا ریپ کیا۔ نہ صرف بگڑی ہوئی امیر اولاد نے، بلکہ اس گھر کے 2 ٹکے کے ڈرائیور نے بھی بار بار کافی وقت سے اس پر یہ قیامت ڈھاتے رہے۔ لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ اس گھر کے مالک نے سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی سب کچھ چھپایا کہ کہیں ہم شریفوں کے گھر میں پولیس نہ آ جائے، بدنامی نہ ہو جائے۔ جب لڑکی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پہلے اس کو رائیونڈ کے کلینک لے جایا گیا، دوائیاں دی گئیں، پھر اس کو فیصلہ آباد بھیج دیا گیا، لیکن جب کنڈیشن کریٹیکل ہو گئی تب لاہور ہاسپٹل لے گئے۔ مئی 23 کو ہاسپٹل میں سرجری کے دوران وہ مر گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے کیمرے کے سامنے ویڈیو بنوائی تھی، اس نے خود بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کی اپنی آواز تھی، اپنے ہاتھ سے اپنی کہانی لکھی اس نے، اور پھر وہ نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈرائیور تو اریسٹ ہو گیا، لیکن امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد کو بیل مل گئی۔ مالک پر بس FIR ہی درج ہوئی ہے کیونکہ اس نے سب کچھ چھپایا ہے، ایکشن کوئی نہیں ہوا۔ ایک 18 سال کی لڑکی جو کام کرنے گئی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ 2 جون کو کراچی میں ایک عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے باتھ روم میں نہا رہی تھی اور گلی سے گزرتے ہوئے ایک گٹر کے کیڑے نے اس عورت کی کھڑکی سے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ CCTV فوٹیج سے وہ پکڑا گیا تو کہتا ہے کہ میرے پر نا شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے نا ویڈیو نہ کسی کو دکھائی ہے، نہ میں نے وائرل کیا، مطلب اس کے دماغ میں یہ پلان بھی تھا کہ اس ویڈیو کو میں وائرل کروں گا، اور کہتا ہے کہ اب ایسی غلطی نا انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یار مجھے کوئی یہ بتائے کہ عورت گھر سے باہر محفوظ نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے، قبر میں محفوظ نہیں ہے، تو عورت کہاں جائے؟ گھر میں اس کا خصم اس کو
قتل کر دیتا ہے، یا گھر سے باہر کوئی اس کی ویڈیو بنانے لگ پڑتا ہے، باہر کام کرنے جاؤ تو کوئی تیزاب پھینک دے گا یا کوئی ریپ کر دے گا، پڑھنے کے لیے کالج جاؤ تو کوئی کڈنیپ کر لے گا، ریپ کر کے قتل کر کے پھینک دے گا۔ اور ہاں، ان کیسز میں جو مرد حضرات ہیں نا وہ پاگل نہیں تھے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اصغر علی جو بڈھا ہے وہ پاگل نہیں تھا، ہمایوں شاہ پاگل نہیں تھا، وہ کام کرتا تھا، سوسائٹی میں رہتا تھا۔ یہ ایلینز نہیں تھے جو کسی دوسری دنیا سے آئے تھے اور ان کو تمیز نہیں تھی، ان کو اچھے اور برے کا پتہ نہیں تھا۔ یہ بالکل نارمل مرد حضرات تھے، پاکستان کے عام مرد حضرات، ہمارے محلے والے، ہمارے ہاسپٹلز والے۔ اور اس لیے یہ سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ عام ہیں تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا عام آدمی اندر سے کیسا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اور کب پتا چلے گا؟ جب تک بہت دیر ہو جائے گی، جب تک کوئی کچھ کر گزرے گا۔ ہمیں کیا پتا کہ ایک راؤنڈ میں کتنے پوٹینشیل ریپسٹ پھر رہے ہیں۔ یہ سارے مجرم نہ مسلمان تھے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان خبروں پر سوشل میڈیا پر جو آدمیوں کے کامنٹس ہیں اس سے اور زیادہ دل گھبراتا ہے۔ کئی آدمیوں نے بڈھے کو داد دی ہے کہ اچھا کیا کر کے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ تیزاب اچھی کوالٹی کا نہیں مل رہا۔ یہ سارے لوگ نا مسلمان ہیں، اور ان مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے حجۃ الوداع میں حکم دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو یہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مجھے کوئی یہ بتا دے۔ پھر ہم عورتیں یہ سوچتی ہیں نا کہ یار چلو یہ سب تو دوسروں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا، ہم تو محفوظ ہیں، ہم تو اپنے گھر میں ہیں نا، یہ تو بس غریب علاقوں میں یا چھوٹے موٹے شہروں میں ہوتا ہوگا۔ نہیں بہن، اصغر علی بڈھا کراچی میں تھا، ڈاکٹر مہنور کوئٹہ کے سب سے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھی۔ یہ ہر جگہ پہ ہے، یہ ہر طبقے میں ہے، پڑھے لکھے میں ہے، غریب میں ہے، ہاسپٹل ورکرز میں ہے۔ پاکستان کے مسلمان مرد اگر صحیح والے اسلام پر چلتے ہوتے نا تو پاکستان کی عورتیں ہر جگہ محفوظ ہوتی ہیں۔ یار چلو قانون تو کام نہیں کرتا نا، اس تو کسی کو پکڑتا نہیں ہے، لیکن سوچو ہر آدمی اگر اپنی گلی کا محافظ بن جائے، وہ ہر وقت الرٹ رہے۔ ایک پاکستانی مومن مرد عورتوں پہ انگلیاں اٹھانے کی بجائے اگر ایسے ہو جائیں، اتنے ذمہ دار ہو جائیں کہ ان کے وجود سے، ان کی ایگزسٹنس سے عورت کو خوف اور ڈر آنے کی بجائے تحفظ کا احساس ہو۔ ہر مرد، ہر ایک آدمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو وہ طاقت دی ہوئی ہے جو عورت کے پاس نہیں ہے، وہ فزیکل اسٹرینتھ، وہ مسل عورت کے پاس نہیں ہے۔ اگر اپنے نفس کا جانور ہی کا آدمی کنٹرول نہیں کر پا رہا، اگر اس کی نظریں ہی اس کے قابو میں نہیں ہوتی، تو خود کو مرد کہنا چھوڑ دو، خود کو نہ اس قابل ہرگز نہ سمجھو کہ تم کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو۔ اگر میری ویڈیو کوئی ایسا آدمی دیکھ رہا ہے نا تو سن لو، تم کمزور ہو، ایک بزدل آدمی ہو، پکڑے جانے پر شیطان پر بلیم ڈال دیتی ہو، اپنی چوائسز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لیتے۔ تم میں اور گلی کے آوارہ کتے میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ عورتیں نا اب دونوں سے ڈرتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ گلی میں پھرتے ہوئے کتے یا یہ آدمی دونوں ہی اٹیک کر دیں۔ عورتیں شادی کرنے سے ڈر رہی ہیں، تمہاری ایگزسٹنس سے ڈر رہی ہیں۔ اپنے سٹینڈرڈز اٹھاؤ، اگر تم خود کو شریف کہتے ہو نا تو طاقت پکڑو، نظر آؤ، جدھر بھی جاؤ وہاں کے محافظ بنو، صرف اپنی گھر کی عورتوں کو چھوڑ کے باہر کی عورتوں کو بھی پروٹیکٹ کرو۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ خیر، میرا دماغ بہت خراب ہے اس ہفتے کی ساری خبریں دیکھ کے۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے ان لوگوں کو سزا ہوگی یا یہ لوگ نکل جائیں گے، یا 3 دن کے بعد سب لوگ یہ خبریں بھول جائیں گے؟ مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔